اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی، بلکہ اس نے فرق رکھا ہے، اور یہ فرق بھی اس کی تخلیق کا کمال ہے۔ کسی کو اس نے صحت قابل رشک عطا کی، کسی کو علم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا، کسی کو دولت کم دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو بولنے کی صلاحیت غیر معمولی عطا کی، کسی کو کسی ہنر میں طاق بنایا، کسی کو دین کی رغبت و شوق دوسروں کی نسبت زیادہ دیا، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے بیٹیاں، کسی کو اولاد زیادہ دی، کسی کو کم دی اور کسی کو دی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اولاد کی محبت اور خواہش رکھ دی ہے۔ زندگی کی گہما گہمی اور رونق اولاد ہی کے ذریعے قائم ہے۔ یہ اولاد ہی ہے جس کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، گھر بساتا ہے اور سامان زندگی حاصل کرتا ہے، لیکن اولاد کے حصول میں انسان بے بس اور بے اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نعمت کی عطا کا مکمل اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ چاہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیوں سے نوازے اور کسی کو صرف بیٹے دے، اور چاہے تو کسی کو صرف بیٹیاں دے دے۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کی پیدائش پر افسردہ ہونا کافروں کی قابل مذمت صفات میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل بیٹیوں کی ولادت پر فرمایا کرتے تھے کہ حضرات انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ بیٹیوں کے بجائے صرف بیٹوں کی ولادت پر مبارکباد دینا طریقہ جاہلیت ہے۔ دونوں کی ولادت پر مبارکباد دی جائے یا دونوں موقع پر خاموشی اختیار کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو ناپسند کرنے سے منع فرمایا اور انہیں پیار کرنے والیاں اور بیش قیمت قرار دیا، اور نیک بیٹیاں اپنے والدین کے لیے ثواب و امید میں بیٹوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے فرمایا ہے، اور اس سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی حقیر قسم میرے نزدیک ذکر میں مقدم، اور ان کی کمزوری کے پیش نظر ان کا خصوصی خیال رکھنے کی تاکید کی خاطر انہیں ذکر میں مقدم کیا گیا ہے، اور بیٹیوں کی کفالت کا ثواب بیٹوں کی کفالت سے زیادہ ہے، اور 3 بیٹیاں اپنے محسن باپ کے لیے دوزخ کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوں گی۔ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں بلکہ صرف 1 بیٹی ہی ہو تو وہ بھی اپنے محسن باپ کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوگی، اور بیٹیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے والدین کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ دوزخ کی آگ سے آزادی پاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کا وراثت میں حق جداگانہ طور پر بیان فرمایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ذاتی حیثیت سے وراثت کا استحقاق رکھتی ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سمجھ اور عقل دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل ہدایت کے پھول کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔